بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ طارق جاوید عرف مصطفیٰ ہیں، اور میں ایک دینی سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا تعلق مصادر اسلام اور اصول الدین اور خصوصاً اصول فقہ اور اصول حدیث ہے. میرا یہ اس دینی سلسلے کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ بعد میں آنے والے دور حدیث کو سمجھنے کے لیے میں نے اس ایک مختصر تعارفی سلسلے کی ابتدا کی ہے، جس میں آپ کو اصول فقہ، خاص طور پہ کتاب اللہ سے متعلق، احکام شریعت سے متعلق اور حدیث اور سنت سے اہم معلومات فراہم کروں، تاکہ آپ کے نظریات، آپ کے عقائد واضح ہو جائیں، ان میں آپ کو کوئی شبہ اور اشکال نہ رہے. اب یہ جو کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا نام اصول الشاشی ہے. امام نظام الدین ابو علی احمد ابن محمد ابن اسحاق الشاشی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب دارالکتاب العربی بیروت لبنان سے طبع ہوئی ہے، اور یہ سن 344 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اصول الشاشی اصول فقہ کی ایک امہات کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جو کہ عرب اور عجم تقریباً ہر جگہ پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، خاص طور پہ ایشیائی ممالک میں. یہ آپ کو بازاروں میں، مکتبوں میں آسانی سے دستیاب بھی ہے. اور یہ اصول الشاشی، حالانکہ اس کے مصنف حنفی ہیں، لیکن اصول ائمہ اربعہ کے مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی، ان چاروں ائمہ کے، ان چاروں مذاہب کے جو اصول ہے اصول فقہ، وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، سوائے چند چیزوں کے جزئی اختلافات کے. بنیادی طور پہ اصول ایک جیسے ہیں. اور اب ہم اس کتاب کو جو شروع کر رہے ہیں، میں صرف اس کا ایک مختصر ابتدائی تعارف دوں گا، تاکہ آپ کو ایک بنیادی نظریہ آپ کا صاف ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ پہلی بحث ہے، بحث کون اصول الفقہ اربع، یعنی اصول فقہ اربع کی بحث ہے، 4 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مومنین کی منزلت کو بلند کیا اپنے کریم خطاب کی معیت کے ساتھ، اس کی امداد کے ساتھ. رفع درجۃ العالمین، علماء کے درجے کو بلند کیا، بمعانی کتابہ، اپنی کتاب کے معانی کی بساطت سے. وخص المستنبطین منہم، اور استنباط کرنے والے، استخراج کرنے والے، ان کو خاص کیا ان میں سے. بمزید الاصابہ و ثوابی، مزید ثواب اور درستگی یا صحت، تقریباً مترادف معنی ہے اس لفظ کے اصابہ کے، درست، صحیح، ثواب، اور ثواب بمعنی جزا. والصلاۃ علی النبی و اصحابہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ اور ان کے اصحاب پر. والسلام علی ابی حنیفہ و احبابی، اور امام ابی حنیفہ پر سلام اور ان کے احباب پر. وبعد، اور اس کے بعد. فإن اصول الفقہ اربعۃ، اصول فقہ اربع، پس بے شک اصول فقہ اربع یعنی 4 ہیں. کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس. اصول فقہ 4 ہیں. اصل میں مصنف کو کہنا چاہیے تھا کہ اسلام کے اصول 4 ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد ان 4 مصادر پہ. کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید، و سنت رسول ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اس میں حدیث بھی شامل ہے، اشارتاً کہیں یا کنایتاً یا صراحتاً. سنت اور حدیث کوئی جدا نہیں ہے، وہ ایک ہی ضمن میں آتے ہیں. وہ اجماع الامت، امت کا اجماع، اور یہاں امت کے اجماع سے مراد امت کے علماء کا اجماع ہے، نہ کہ جہلاء کا. والقیاس یعنی اجتہاد. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام،
ان تمام اقسام میں سے ہر ایک میں بحث کرنا، تحقیق کرنا لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ لیعلم بذلک طریق تخرج الاحکام، تاکہ احکام شریعت کے استخراج یا احکام کے استخراج کے راستے کو ان کی مدد سے جانا جا سکے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے ہم کتاب اللہ کے متعلق ایک ضروری معلومات جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ احکام شریعت کی، جیسے کہ میں اپنے علماء سے میں نے دورہ اصول فقہ میں اور اصول حدیث میں نے یہ سیکھا کہ ہم احکام شریعت میں جب بحث کرتے ہیں تو 2000 حدیثوں سے اور 500 آیات قرآنیہ سے ہم بحث کرتے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے کچھ اور حوالہ جات جو کہ جیسے کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ کتب کے حوالے دیکھے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں۔ اب امام حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت نہیں ہے جو کسی تعریف کی محتاج ہو۔ وہ کتاب اپنی اصول فقہ کی کتاب ہے المستصفیٰ، اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک اہل علم کا اس میں اختلاف ہے عدد آیات کے متعلق۔ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک تو قول یہ، اب یہ تو محقق کے جملے ہیں کہ وقد اختلف اہل العلم فی عدد الآیات علی قولین، 2 قولوں پر قرآن مجید کی آیات میں جو اہل علم کا اختلاف ہے وہ 2 قول پر ہے۔ پہلا قول یہ ہے انہا محصورہ بعدد معین، کہ جو قرآن مجید میں احکام شریعت کی جو آیات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے ان کا وہ عدد جو ہے وہ خاص ہے اور اس میں وہ مقید ہے۔ پھر اختلاف کیا اہل علم نے، آگے وہ فرماتے ہیں فی عددہا، اب وہ جو عدد معین ہے جس پہ وہ محصور ہے اور مقید ہے اس کے عدد میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا 500 آیات ہیں، بعض نے کہا 200 آیات ہیں، بعض نے کہا گیا ہے کہ 150 آیات ہیں۔ اور یہی کلام امام فخر الدین رازی، شیخ الاسلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول فی اصول الفقہ کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہے، یا یہ قول انہوں نے اختیار کیا ہے کہ عدد تو اگر معین نہیں ہے، اگر عدد معین ہے تو وہ 500 کا، یا اگر عدد معین نہیں ہے تو پھر وہ ان اعداد کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ مطلب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں جس طرح کہ امام غزالی نے بیان کیا کہ عدد معین ہے، کہ جو قرآن مجید کی احکام شریعت کی جو آیات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے وہ عدد معین ہے۔ دوسرا قول ہے وہ جمہور مفسرین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احکام شریعت کی جو آیات ہے قرآن مجید میں وہ غیر محصور ہیں، غیر محدد ہیں اپنے عدد میں، غیر مقید ہیں اپنے عدد میں، کیونکہ ہر آیت سے قرآن مجید میں بعض اوقات استنباط کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے کسی خاص حکم میں۔ اس کی مثال آپ تفسیر قرطبی دیکھ لیں، تفسیر کبیر دیکھ لیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تفسیر روح المعانی دیکھ لیں علامہ سید محمود آلوسی حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سی تفسیر آپ کو یہ معلومات ان سے ہر آیت سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہر آیت سے استدلال کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی حکم اس سے اخذ کر رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مذہب شافعی کے بانی ہیں، ان سے اس کے متعلق سوال ہوا تو ان سے سوال یہ ہوا کہ کم اصول الاحکام، احکام کی اصول کتنے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 500 حدیث ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اصول سنہ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 500، مجموعی طور پہ 1000 حدیث ہیں۔ یہ قول امام یہ قول جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ نقل کیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب شافعی میں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں وہ کتنے بڑے متقدمین اکابرین فقہا اور ائمہ حدیث اور فقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فقہ شافعی میں ان کی بہت سی خدمات ہیں، بڑی ان کی شعب الایمان اور دلائل النبوت ان کی شرح آفاق کتابوں میں شمار ہوتی ہیں، اور اکابرین ائمہ اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑی معروف شخصیت ہیں اہل علم کے ہاں، انہوں نے یہ قول اس میں نقل کیا ہے۔ دوسرا
جو سا حدیث ہی کے متعلق میں، چونکہ اس میں اصل جو سلسلہ ہمارا جو شروع ہونا ہے وہ حدیث اور علم حدیث اور اصول حدیث پر ہونا ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2000 حدیثیں کا قول میں نے اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے سنا ہے، لیکن ایک کتاب ہے جو امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی ایسی پوشیدہ شخصیت نہیں ہے، امام ابن حجر العسقلانی کا حدیث میں بہت خدمات ہیں، اور اصول حدیث میں اور جرح اور تعدیل میں، اسماء و رجال میں ان کو ایک حجت تصور کیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، اس میں انہوں نے 1570 حدیثوں سے استدلال کیا ہے، اور جیسے کہ بتایا کہ اور بھی علماء ائمہ ہیں جنہوں نے احکام شریعت کے متعلق کتب لکھی، ان میں انہوں نے مختلف احادیث سے استدلال کیا، لیکن یہ عدد ارد گرد 2500 کے ارد گرد، یہ 1000 سے 2000 تک یہ عدد آپ کو ملے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ حوالہ دیا اس کتاب کا بھی۔ تو اب یہ میرا آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حجیت حدیث اور اس کے دلائل، اس کی اہمیت، اور اسلام کے اندر حدیث کا کیا مقام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی افسوس کے ساتھ منکر حدیث کا بھی ایک فرقہ موجود ہے، حدیث کی حجیت کو نہیں مانتا، لیکن ہمارے سلف اور صالحین اور ائمہ کیا فرماتے ہیں وہ مجھے آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کی سورہ حشر کی ایک آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ بھی تمہیں رسول عطا کریں تم اس کو لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ حجیت حدیث، سنت حدیث، قول حدیث یا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عبارت النص کہیں یا دلالت النص کہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ اس کے وجوب کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہرکیف انشاءاللہ میں اگلے اس ویڈیو کے اندر علم حدیث یا علم اصول حدیث کے متعلق دورہ شروع کروں گا، پہلے اس کے متعلق تعارف دوں گا، اور میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مقدمہ فی مصطلح الحدیث۔ یہ ایک بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کتاب کا تعارف اور باقاعدہ ہم اس کی اصطلاحات کا مختصر جائزہ لیں گے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے متعلق بنیادی علم دوں، تاکہ اس کے بعد جو حدیث کا سلسلہ شروع ہونا ہے، جس کتاب کو میں نے انتخاب کیا ہے، اس کی وجہ کے لیے میں نے یہ دورہ حدیث آپ کو شروع کروایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بنیادی معلومات آپ کے ذہن میں ہوں، تاکہ جب آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھی جائے اور اس کے متعلق حکم پڑھا جائے یا کوئی کوئی جرح بیان کی جائے تو آپ کے علم میں ہو کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آنے والی میری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کو مزید معلومات فراہم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔